بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا رہے ہم سے طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آج ہم آپ کے پاس آ گئے طریق لبیک پاکستان کے کچھ سوالات ہیں جو ہم نے آپ سے کرنی ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ طریق لبیک پاکستان کا مشن کیا ہے؟ طریق لبیک پاکستان کا مشن اور مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا، یعنی سپرمیسی آف دین جو ہے، دین کی سپرمیسی کو قائم کرنا۔ اور یہ بات کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس بات پر ہمارے بزرگوں کا اتفاق ہوا تھا۔ انفارچونیٹلی اس اتفاق سے، اس معاہدہ عمرانی سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ سیکولر ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں، وہ 1973 کے معاہدہ عمرانی سے، آئین سے پیچھے ہٹ چکی ہیں۔ تو پھر تحریک لبیک پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اسی معاہدہ عمرانی کو، اسی 73 کے آئین کو دوبارہ اپنی اصل شکل میں دیکھنا چاہتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن چاہتی ہے، اور اس میں یہ سپرمیسی آف دین کا وعدہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تحریک لبیک اس وعدے کو عملی شکل دے گی۔ اچھا، دوسرا سوال ہے ہمارا، کیا طریق لبیک پاکستان کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے؟ دیکھیں، اتحاد جو ہے نا وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک الیکشن سے پہلے اور ایک الیکشن کے بعد۔ الیکشن سے پہلے اتحاد ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں، وہ تو طریق لبیک بالکل کسی سے نہیں کرے گی کہ ہماری قیادت کیٹاگریکلی اتحاد کی افواہوں کو رد کر چکی ہے۔ اب دوسرا اتحاد ہے کہ جب آن فلور آف دی ہاؤس ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے ممبران پہنچ جائیں گے، اگر ہمارے نقطہ نظر کے ساتھ کوئی جماعت اتفاق کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں یا اقتدار میں بیٹھنا چاہتی ہے تو موسٹ ویلکم، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمیں اپنے ڈگر پر چلانا چاہے، جیسے مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور جے یو آئی کو اپنی ڈگر پر چلانا چاہتی ہے، اور کئی دفعہ اس نے چلایا بھی ہے، تو ہمیں اس طرح کا اتحاد جو ہے وقتی سا محض اقتدار کے لیے، یہ ہمارا مقصد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہمیں اپوزیشن قبول ہے، ہمیں مزید پی کاٹنا قبول ہے، مگر ہمیں کوئی اس طرح کا اتحاد جو ہمارے نظریات کے خلاف وہ ہم نہیں کریں گے۔ کیا طریق لبیک پاکستان ہر حلقے سے اپنے کینڈیڈیٹ لائے گی؟ ہاں جی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان اس وقت ملک گیر جماعت ہے۔ تحریک لبیک پاکستان میں نے پچھلی دفعہ بھی کہ دوسرے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ امیدوار میدان میں اتارے تھے، اور اب بھی تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ہر حلقے سے اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی، اور انشاءاللہ اس الیکشن میں یہ سب سے بڑی جماعت ہوگی جو اس لحاظ سے کہ جو سب سے زیادہ امیدوار میدان میں اتارے گی۔ کیا طریق لبیک پاکستان کے امیدوار کیسے ہوں گے؟ کیا سابقہ سیاسی جماعتوں کی روایت کو دہرایا جائے گا؟ نہیں، ہم تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ہر لحاظ سے جس طرح تحریک ہے اس طرح ہی امیدوار ہوں، لیکن یہ بھی نہیں کہ تحریک لبیک کو پورے معاشرے کو کرپٹ سمجھتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو پڑھانا ہے، دین پڑھانا ہے، ہم تو وہ کام کریں گے، ہمارا مقصد صدر وزیر اعظم بننا نہیں ہے، یہ آپ لوگ ہی بنیں گے۔ تو بالکل وہی ہے، یہ عام لوگ ہی حکومت کریں گے، لیکن حکومت تحریک لبیک کی چھتری کے نیچے، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگی، اور اس مشن پر ہوگی جو مشن بابا جی دے کر گئے ہیں، اور جس کے بارے میں ہماری شورا جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے۔ تو وہ ہمارے امیدوار تمام پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا۔ اب تحریک لبیک پاکستان ایک فورم میسر ہو گیا ہے، اس سے مختلف پارٹیوں کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، مرکز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ہم جو ڈویژن ڈسٹرکٹ لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور سٹینڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا امیدوار کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دعائے قنوت نہ آئے یا جو سورہ کوثر کی تلاوت نہ کر سکے۔ ہمارے امیدوار باقی تمام امیدواروں سے ہر لحاظ سے انشاءاللہ بہتر ہوں۔ پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتیں تو پہلے بھی موجود ہیں، تو پھر لبیک کی ضرورت کیوں؟ اصل میں دوسری مذہبی سیاسی جماعتیں پچ دیکھ کر کھیلتی ہیں، اور ان کو یہ عادت پڑ چکی ہے۔
तहरीक लब्बैक पिच देख कर नहीं खेलती, फैज़ाबाद हो या वज़ीर आबाद हो, पिच जैसी भी हो उस पर शेल हों, खारदार तारे हों या आगे से गोलियाँ, तहरीक लब्बैक अपने मिशन का जो फ़रोग़ है, जो एक कमिटमेंट है, जो बाबा जी के साथ इस वर्कर ने कमिटमेंट की हुई है, उसके तहत पिच जिस किस्म की भी हो तहरीक लब्बैक अपना मैदान लगा रही है और लगाती रहेगी इंशाअल्लाह। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किस किस्म का माशरा पैदा करना चाहती है? ये सवाल बहुत आम है कि कोई भी तहरीक है मुआशरे पर उसके असरात होते हैं। इमरान खान बदतमीज़ था तो उसके असरात बदतमीज़ी की सूरत में हुए, नवाज शरीफ चोर था तो उसके असरात करप्शन की सूरत में हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो ये मुआशरे के अंदर एक खा मखा की अदम मसावत है और खा मखा की क्लासिफिकेशन है, क्लास डिफरेंस है, इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेगी। देखिए ना, हमारे देहात में एक लोहार है, वो मुआशरे को बेनिफिट दे रहा है, दरांती बनाता है, कुल्हाड़ी बनाता है और कितनी चीज़ें बनाता है, मुआशरे को फ़ायदा देता है, उसको ये मुआशरा काउंसलर तक नहीं बनाता। और जो मिलों वाला लोहार है नवाज शरीफ, उसको 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना दिया है। तो ये हम कोई जो प्रोफेशन है किसी का ना, उस बुनियाद पर उसके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, चाहे वो लोहार हो, चाहे नाई हो, चाहे मुस्लिम शेख हो, चाहे कोई ज़मींदार हो, चाहे कोई रांझा हो, अवान हो, वो सब जो है वो बराबर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जी, हम चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब के साथ का बहुत इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, और इंशाअल्लाह हम इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा वर्कर होकर हम इंशाअल्लाह मिशन को ऊपर लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।